جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ازدواج مطہرات کے بارے میں جان رہے ہیں، تو کیا آپ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو چلیے آئیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نام تھا، اگرچہ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تاہم اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے عبداللہ کنیت کرتی تھی۔ ماں کا نام زینب اور رومان کنیت تھی۔ بعثت کے 4 برس بعد پیدا ہوئی۔ 10 نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس وقت 60 سالہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جبیر بن معظم کے صاحبزادے سے منسوب تھی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد خولہ بنت حکیم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی تحریک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی ظاہر کی۔ خولہ نے رومان سے کہا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، بولے کہ جبیر بن معطم سے وعدہ کر چکا ہوں اور میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن معطم نے خود اس بنا پر انکار کر دیا کہ اگر حضرت عائشہ ان کے گھر آ گئیں تو گھر میں اسلام کا قدم آ جائے گا۔ بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خولہ کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کر دیا۔ 400 درہم مہر قرار پائے، لیکن مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ازدواج مطہرات کا مہر 500 درہم ہوتا تھا۔ نکاح کے بعد مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 3 سال رہا۔ 13 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ اہل و عیال کو مکہ چھوڑ آئے تھے۔ جب مدینہ میں اطمینان ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے عبداللہ بن عریق کو بھیجا کہ رومان، اسما اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زید بن حارثہ اور ابو رافع کو حضرت فاطمہ، کلثوم اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے لانے کے لیے روانہ کیا۔ مدینہ آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بخار میں مبتلا ہوئی۔ اشتداد مرض سے سر کے بال تک جھڑ گئے۔ صحت ہوئی تو رومان کو رسم اور عروج ادا کرنے کا خیال آیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ رومان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ ان کو اس واقعے کی خبر تک نہ تھی۔ ماں کے پاس آئیں، انہوں نے منہ دھویا، بال درست کیے، گھر میں لے گئیں۔ انصار کی عورتیں انتظار میں تھیں۔ گھر میں داخل ہوئی تو سب نے مبارکباد دی۔ چاشت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رسم عروسی ادا ہوئی۔ شوال میں نکاح ہوا تھا، شوال ہی میں یہ رسم بھی ادا کی گئی۔ زمانہ قدیم میں اسی مہینے میں طاعون آیا تھا۔ اس بنا پر اہل عرب نے اس مہینے کو اس تقریب کے لیے مکروہ خیال کرتے۔ اس خیال کے مٹانے کے لیے غالباً یہ مہینہ انتخاب کیا گیا تھا۔ وفات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب 48 سال تک زندہ رہی۔ 57 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال کی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئی۔ قاسم بن محمد، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر نے قبر میں اتارا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان بن حکم کی طرف سے مدینہ کے حاکم تھے، اسی لیے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی۔ اس محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں تمام ازواج سے اجازت لی اور اپنی زندگی کے آخری دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بسر کیے۔ اس محبت کا اظہار جن طریقوں سے ہوتا تھا، ان کے متعلق احادیث میں نہایت کثرت سے واقعات موجود ہیں۔ علمی زندگی۔ حضرت عائشہ کی علمی زندگی بھی نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتویٰ دی۔ عابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے دقیق اعتراضات کیے ہیں، جن کو علامہ سیوطی نے ایک رسالے میں جمع کر دیا ہے۔ ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں، جن میں 174 حدیثوں پر شیخین نے اتفاق کیا ہے۔ بخاری نے منفرد ان سے 54 حدیثیں روایت کی ہیں۔ 66 حدیثوں میں امام مسلم منفرد ہیں۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ احکام شریعہ میں سے 1/4 ان سے منقول ہے۔ ترمذی میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کوئی مشکل سوال پیش آ جاتا تھا تو اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حل کرتی۔ ان کے شاگردوں کا بیان ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ خوش تقریر نہیں دیکھا۔ تفسیر، حدیث، اسرار شریعت، خطابت اور ادب و انصاب میں بھی
اور ادب و انصاف میں ان کو کمال تھا۔ شورا کے بڑے بڑے قصیدے ان کو زبانی یاد تھے۔ حاکم نے مستدرک میں اور ابن سعد نے طبقات میں بتفصیل ان واقعات کو لکھا ہے، اور مسند بن حنبل وغیرہ میں بھی جستہ ان کے فضل و کمال کے دلائل و شواہد ملتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ماں کا نام زینب بنت مظعون تھا۔ بعثت سے 5 برس پہلے عین اس سال جب قریش خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے پیدا ہوئی۔ ان کی شادی خطیس بن حذافہ سے ہوئی۔ انہی کے ساتھ مدینہ کو ہجرت۔ خطیس نے غزوہ بدر میں زخم کھائے اور واپس آ کر انہی زخموں کی وجہ سے شہادت پائی۔ خطیس نے اپنی یادگار میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوہ ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی، سو اتفاق سے اسی زمانے میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی بنا پر سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نکاح کی خواہش حضرت عثمان سے، انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے پر غور کروں گا۔ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق سے ذکر کیا، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر کو ان کی بے التفاتی سے رنج ہوا۔ اس کے بعد خود جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کی خواہش کی۔ نکاح ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا کہ جب تم نے مجھ سے حفصہ کے نکاح کی درخواست کی اور میں خاموش رہا تو تم کو ناگوار گزرا، لیکن میں نے اسی بنا پر کچھ جواب نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا اور میں آپ کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح نہ کر لیا ہوتا تو میں اس کے لیے آمادہ تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اسی لیے مزاج میں ذرا تیز۔ صحیح بخاری میں واقعی ایلا کے متعلق خود حضرت عمر کا بیان ہے کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے۔ میں ایک دن کسی معاملے میں غور کر رہا تھا، اتفاق سے میری بیوی نے مجھ کو مشورہ دیا۔ میں نے کہا تم کو ان معاملات میں کیا دخل ہے؟ بولی کہ تم میری بات پسند نہیں کرتے، حالانکہ تمہاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہے۔ میں اٹھا اور حفصہ کے پاس آیا۔ میں نے کہا بیٹی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو یہاں تک کہ آپ دن بھر رنجیدہ رہتے ہیں؟ بولی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا خبردار میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، تم اس کے گھمنڈ میں نہ آ جانا جس کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریفتہ کر لیا ہے، یعنی عائشہ۔ ترمذی میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رونے کی وجہ انہوں نے کہا مجھ کو حفصہ نے کہا ہے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو۔ عالم نے فرمایا تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارا چچا پیغمبر ہے اور پیغمبر کے نکاح میں ہو، حفصہ تم پر کس بات پہ فخر کر سکتی ہے؟ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ سے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تم سے زیادہ معزز ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور چچا زاد بہن بھی۔ حضرت صفیہ کو ناگوار گزرا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم مجھ سے زیادہ معزز کیوں کر ہو سکتی ہو؟ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ ہارون علیہ السلام اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو تقرب نبی میں دوست بدوش تھے۔ اس بنا پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ازواج کے مقابلے میں باہم ایک تھی، لیکن کبھی کبھی خود بھی باہم رشک و رقابت کا اظہار ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ پر چلتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج رات تم میرے اونٹ پر اور میں تمہارے اونٹ پر سوار ہوں تاکہ مختلف مناظر دیکھنے میں آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس آئے جس پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھی۔ جب منزل کو پہنچے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو اپنے پاؤں کو ازخر ایک گھاس ہے جس پر سانپ بچھو رہتے ہیں کے درمیان لٹکا کر کہنے لگی خداوند کسی چو یا سانپ کو متعین کر جو مجھے ڈس جائے۔ وفات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 ہجری میں جو امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا وفات پائی۔ وفات سے پیشتر اپنے بھائی عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وصیت کی تجدید کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کی تھی۔ کچھ جائیداد بھی وقف کی اور کچھ مال صدقے میں دیا۔ مروان بن حکم نے جو اس وقت مدینے کا گورنر تھا نماز جنازہ پڑھائی اور
بنی حزم کے گھر سے مغیرہ بن شعبہ کے گھر تک جنازے کو کاندھا دیا۔ یہاں سے قبر تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کو لے گئے۔ ان کے بھائی عبداللہ، عاصم، سالم، عبداللہ، حمزہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکوں نے قبر میں اتارا۔ تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت، تاکہ آپ کو اس طرح کی بہترین ویڈیوز کی نوٹیفکیشن اپنی اسکرین پر مل سکے۔ اللہ حافظ۔